بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میرا نام عمر ریاض ہے اور میں دعویٰ سیکیورٹی اسکریننگ پروڈکٹس میں جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہوں. دعویٰ کی بیسیکلی جو سیکیورٹی اسکریننگ کے پروڈکٹس ہیں ان کو لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ جتنی بھی سیکیورٹی اسکریننگ کے پروڈکٹس ہیں جس کے اندر واک تھرو گیٹس ہیں، ایکس رے بیگیج اسکینرز ہیں، یا پھر اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے ہینڈل میٹل ڈیٹیکٹرز ہیں یا ای اے سسٹم ہے، وہ آپ کو ایک سنگل پلیٹ فارم پہ پرووائڈ کیا جا سکے. تو دعویٰ نے اپنا ہی ایک سسٹر کنسرن کمپنی وید کین کے نام سے، وید کین کے پلیٹ فارم سے یہ سب اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ اب ریلیز کی ہیں اور وہ بھی مارکیٹ کے اندر بھی اویلیبل ہیں. تو اس کا ایک بیسک سا انٹروڈکشن جو ہے وہ بھی میں آپ کو کرواتا ہوں کہ ہماری پروڈکٹ لائن میں کون کون سی پروڈکٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. سب سے پہلے میں نظر ڈالوں گا جو ہمارا واک تھرو میٹل ڈیٹیکٹر ہوتا ہے. واک تھرو میٹل ڈیٹیکٹر ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی واک تھرو میٹل ڈیٹیکٹر کیا چیز ہوتا ہے. میٹل ڈیٹیکٹر ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن ہوتی ہے، جس کے تھرو آئرن، آپ کا لوہے کی یا میٹل کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کو یہ ڈیٹیکٹ کر کے بتائے. اور یہ ہم یوز کیوں کرتے ہیں؟ یوز ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کہیں پہ بھی ہمارے پاس کوئی سیکیورٹی چیک پوائنٹ ہے، وہاں سے جو ریسٹرکٹیڈ آئٹم ہے، فار ایگزامپل کوئی ہمارے پاس گن ہے، کوئی ہمارے پاس کسی قسم کا چاقو ہے، نائف ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو وہاں پہ لے جانا منع ہے اس جگہ پہ، تو اس کو یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اس کو یہ ٹریس کرتا ہے اور آپ کو گائیڈ کرتا ہے. یہ میٹل ڈیٹیکٹر ہم کہاں کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ریلوے اسٹیشنز ہیں، ایئرپورٹس ہیں، جو ہمارے بینکس ہیں، فیکٹریز ہیں، ہوٹلز ہیں، شاپنگ مالز ہیں، یا اس طرح کے جہاں پہ بھی گیدرنگ ہے، جہاں کہیں الیکشنز ہو رہے ہوں، کہیں پہ جو ماڈل بازارز ہوتے ہیں، مارکیٹس ہوتی ہیں، وہاں پہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جہاں پہ بھی یہ گیدرنگ ہوگی، ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کے میٹل ڈیٹیکٹر جو ہیں، واک تھرو میٹل ڈیٹیکٹر، وہ آپ کے استعمال ہوتے ہیں. تو اگر اس سلائیڈ کا میں ایک چھوٹا سا آپ کو اوور ویو، ایک بریف چھوٹا سا اگر میں آپ کو گائیڈ کروں تو وہ اس طرح بنتا ہے. واک تھرو میٹل ڈیٹیکٹر ایک ایسا گیٹ ہوتا ہے جس میں سے پاس ہو کے جو بھی شخص گزرتا ہے، جو بھی انسان گزرتا ہے، اس کے پاس کوئی بھی میٹل کی یا ریسٹرکٹیڈ آئٹم جو بھی ہوتا ہے، یہ اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور جو ابھی آپ کا آپریٹر ہوتا ہے، گارڈ ہوتا ہے، اس کو یہ گائیڈ کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے. ہم لوگ اس میٹل ڈیٹیکٹر کو ایئرپورٹس پہ، اسٹیشنز پہ، ہم جیلوں میں، بینکس میں، فیکٹریز میں، ہوٹلز میں، شاپنگ مالز میں، یا جو بھی جہاں پہ بھی ہیومن گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. نیکسٹ چیز آتی ہے اس کی کلاسیفیکیشن. اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے بیسیکلی یہ جو کہ واک تھرو گیٹ جو کتنے حصوں پہ مشتمل ہے، یہ آپ کے سامنے سلائیڈ پہ شو ہو رہا ہے. کنٹرول یونٹ ہے. کنٹرول یونٹ سے اس کا جتنا بھی کنٹرول ہے، جو بھی اس کی سیٹنگز ہیں، جو بھی اس کے اندر پروگرامز ہیں، وہ آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور ڈسپلے جو ہے وہ اس کا ڈسپلے یونٹ ہے بیسیکلی، جہاں سے آپ کا یہ ڈسپلے ہوتا ہے. فردر اس کے بعد اس کے ڈور پینلز ہوتے ہیں 2، اور انفرارڈ سینسر ہوتا ہے. انفرارڈ سینسر بیسیکلی کیا کام کرتا ہے کہ جب بھی آپ کا اس میں سے پاس ہوتا ہے کوئی بھی پرسن، اس کی جو انفرارڈ سرکل ہوتا ہے، انفرارڈ ریز ہوتی ہیں، وہ بریک ہوتی ہیں. وہ بریک ہونے کے بعد فردر وہاں سے آنورڈ کیا ہوتا ہے، تو جو بھی اس کے پاس میٹل ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ زونز کے تحت وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے. یہ جو ایل ای ڈی انڈیکیٹرز لگے ہوئے ہیں، ان ایل ای ڈی انڈیکیٹرز کے تھرو اس کو وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے. پھر لاسٹلی اس کے فٹ کور ہوتے ہیں جو کہ واٹر پروف ہوتے ہیں، جس کو آپ سیمی آؤٹ ڈور یونٹس کے اندر، سیمی آؤٹ ڈور انوائرمنٹ کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ واک تھرو گیٹ کی ایک چھوٹی سی کلاسیفیکیشنز ہیں. اچھا، اس کے اندر ڈفرینٹ زونز ہوتے ہیں، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ان کے اندر ملٹیپل زون ہوتے ہیں. تو دعویٰ نے جو بیسیکلی اپنے پلیٹ فارم سے گیٹس لانچ کیے ہیں، 6 زون ہے، 9 زون ہے، 18 زون ہے اور 33 زون ہے. یہ 4 زونز کی بیسیکلی جو ہے 4 قسم کے ہمارے پاس گیٹس ہیں. یہ زون ہوتا کیا چیز ہے؟ 6 زون اگر آپ اپنے لیفٹ فوٹو کے اندر، پکچر کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو 6 زون کا جو گیٹ ہے ایکچولی وہ 6 حصوں کے اندر وہ گیٹ آپ کا جو ہے وہ تقسیم ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اس میں سے جب پاس ہوگا، اس کی جو باڈی ہوگی وہ 6 حصوں میں، مختلف حصوں میں تقسیم ہوگی. اس کے پاس کسی بھی حصے کے اندر کوئی بھی اس کے پاس میٹل ہوگا یا کوئی بھی ریسٹرکٹیڈ آئٹم ہوگی، وہ آپ کو، فار ایگزامپل میں لیفٹ سائڈ پر اپنے کوئی چیز لے کے جاتا ہوں، یا کوئی بھی شخص لیفٹ سائڈ سے اس کو لے کے جاتا ہے اپنی پاکٹ میں رکھ کے کوئی بھی ریسٹرکٹیڈ آئٹم، تو وہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے آپریٹر کو کہ اس کے لیفٹ سائڈ پہ کچھ ہے. رائٹ سے لے کے جاتا ہے تو آپ کو رائٹ سائڈ پہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے.
اسی طرح جب 18 زون کی ہم بات کرتے ہیں، 18 زون کی بات کرتے ہیں، تو 18 زون کے اندر کیا ہے کہ آپ کا جو گیٹ ہے، جو آپ کی باڈی ہے، وہ 18 حصوں میں تقسیم ہوئی ہوئی ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے، جو ڈیٹیکشن ہے وہ آپ کے لیے کلیئر ہو جاتی ہے، وہ ڈیٹیکٹ کرنا آپ کو آسان ہو جاتا ہے. آخری جو ہے، جو سب سے ہائیسٹ ہوتا ہے، جو پروجیکٹ سیریز کا ہمارا ماڈل ہے، جو کہ 33 زون ہے، یہ ہمارا 33 حصوں میں تقسیم ہوا ہوا ہے. اس میں آپ کو ایکچوئل پن پوائنٹ ڈیٹیکشن جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے. اس پن پوائنٹ ڈیٹیکشن سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی اس انسان نے، اس شخص نے جو واک تھرو گیٹ سے پاس ہو رہا ہے، جو بھی اس نے ریسٹرکٹیڈ آئٹم رکھی ہوئی ہے، وہ آپ کا ایکچولی وہاں پہ شو ہو جاتی ہے. وہ آپ کے اوپر پن پوائنٹ کر کے ڈیٹیکٹ کر کے بتاتا ہے کہ اس کے سینٹر پاکٹ میں کچھ ہے، لیفٹ سائڈ پر ہے، اس کے شوز میں، اس نے ہیٹ میں کچھ رکھا ہوا ہے، اس کے پاس جو ہے اس کے جو سینٹر والی پاکٹ ہے اس میں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو ایگزیکٹ آپ کو پن پوائنٹ کر کے یہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. تو یہ بیسیکلی زون کا ڈفرینس ہے، 6 زون، 18 زون اور 33 زونس کا. یہ کچھ ہائی لائٹس ہیں کہ ہمارے دعویٰ جو ہے باقیوں سے کیوں مختلف ہے. بیسیکلی ہمارے پاس جو ہے ریموٹ کنٹرول بھی اویلیبل ہے، نیٹ ورکنگ ہمارے پاس اویلیبل ہے، LED ڈسپلے ہمارے پاس جو ہے وہ 7 انچ کا ڈسپلے ہے، جو سب سے بڑا LCD ڈسپلے ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو ایکچولی ہمارے پاس پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے اندر پروگرام سے مراد یہ ہے 90 پروگرامز آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہے ہوں گے. پروگرام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فار ایگزامپل آپ نے ایئرپورٹ پہ لگایا ہوا ہے، ایئرپورٹ پہ آپ کو اسٹرکٹلی ہائیلی ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے، مطلب ہائیلی سیکیورٹی والا ایریا ہے، تو وہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ سیکیورٹی آپ کو وہاں چاہیے ہوتی ہے. آپ نے مینیو میں جانا ہے، مینیو میں جا کے آپ نے صرف وہاں سے ایئرپورٹ سلیکٹ کرنا ہے اس کی لوکیشن پہ کہ آپ نے جو انسٹال کیا گیٹ وہ ایئرپورٹ پہ لگا ہوا ہے. تو ایئرپورٹ پہ کیا ہوگا، وہ آٹومیٹکلی اس کے اوپر جتنی بھی ریسٹرکٹیڈ آئٹم ہوں گی وہ اپنی فریکوینسی خود سے سیٹ کرے گا، خود سے اپنی جو ہے انٹینسٹی سیٹ کرے گا، اور آٹومیٹکلی آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیکشن جو چیزیں ہوں گی وہ آپ کو بتاتا رہے گا. اسی طرح کوئی اگر آپ ریلوے اسٹیشن پہ لگا رہے ہیں، کسی آپ جلسے میں لگا رہے ہیں، کسی بینک میں لگا رہے ہیں، کسی کارپوریٹ آفس میں لگا رہے ہیں. اب آپ بینک میں جا رہے ہیں تو بینک میں اوبیسلی آپ نے بیلٹ بھی پہنی ہوئی ہے، آپ کے پاس موبائل بھی ہے. جب آپ اس سے گزریں گے تو وہ ہر چیز پہ بیپ کرے گا. تو بینک میں جب آپ لگائیں گے، بینک کی آپشن سلیکٹ کر کے لگائیں گے، اوبیسلی آپ کا جو بیلٹ ہوگی، بیلٹ تو نہیں آپ اتار سکتے، تو بیلٹ کے اوپر وہ بیپ نہیں کرے گا. جو اس سے بڑی آئٹم ہوگی، جو ریسٹرکٹیڈ آئٹم ہوگی، اس کے اوپر وہ آپ کو بیپ کرے گا. یہ جو میں نے آپ کو پروگرامز بتائے تھے کہ آپ نے سینسٹیوٹی لیول اپنے جس طرح سیٹ کرنے ہیں، اس کے اندر فردر 10 ایکسٹرا کسٹمائز پروگرامز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، جو آپ اپنی مرضی سے سینسٹیوٹی لیول جو ہے وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ایئرپورٹ کا سیٹ کرنا ہے، پریزن کا سیٹ کرنا ہے، اس کے علاوہ جس چیز کو آپ نے الاؤ کرنا ہے، فار ایگزامپل گلاسز کو الاؤ کرنا ہے، کیز کو الاؤ کرنا ہے، کوائنس کو الاؤ کرنا ہے، بیلٹس کو کرنا ہے، واچ کو کرنا ہے، وہ آپ خود سے اپنی جو ہے کسٹمائز پروگرامز وہ آپ اپنے سیٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ آپ نیٹ ورکنگ کے اوپر اس کو آپ چلا سکتے ہیں. نیٹ ورکنگ کے اوپر ہمارے جو آپ کہیں پہ بھی آپ دعویٰ کا کوئی بھی سسٹم آپ یوز کر رہے ہیں تو وہ آپ اس کو ڈائریکٹلی دعویٰ کے سسٹم کے ساتھ ہی، دعویٰ کے پلیٹ فارم کے ساتھ ہی، DSS کا جو ہمارا پلیٹ فارم ہے اس کے ساتھ آپ اس کو الائن کر سکتے ہیں، آپ اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، اور اس انٹیگریشن کے نتیجے میں آپ کی سب پروڈکٹ ایک سنگل سافٹ ویئر کے اوپر آپ کے پاس آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہم باقیوں سے مختلف ہمارے پاس UPS ماڈیول اویلیبل ہے. UPS ماڈیول جو ہے یہ ہمارے پاس آپشنل فیچر ہے، جس کے اندر بیٹری انکلوڈیڈ نہیں ہوتی، لیکن آپ ہمارے پاس 6 زون، 18 زون اور 33 زون، ان تینوں کے اندر آپ یہ آپشنل فیچر کے طور پہ آپ اس کو ہمارا جو UPS کو ہے وہ آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے اندر بلٹ ان UPS ماڈیول ہوتا ہے. پھر آ جاتے ہیں اگلی پروڈکٹ ہے ہینڈل میٹل ڈیٹیکٹر. ہمارے پاس 2 ٹائپس کے ہینڈل میٹل ڈیٹیکٹر ہیں، ایک کارپوریٹ سیریز ہے اور ایک ہماری جو نارمل چینل مارکیٹ کی سیریز H001 ہے اور ایک H002 ہے. اس میں بھی آپ پیرامیٹر سیٹ کر سکتے ہیں. 9 وولٹ کی بیٹری کے ساتھ آپریٹڈ ہے. ڈفرینٹ ایونٹس کے اوپر جو اس کی اپلیکیشنز ہیں آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہوٹلس کے اندر ہے، ریٹیلز میں، بلڈنگز میں، یا کہیں ایونٹ ہو رہا ہے وہاں پہ آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. سیکنڈ ہمارے پاس H002 ہے. H002 جو ہے اس کے اندر آپ صرف اس کے اندر ڈفرینس جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر سینسٹیوٹی لیول جو ہے وہ آپ اپنا چینج کر سکتے ہیں. یہ ایک ہمارا سافٹ ویئر ہے، WIS سافٹ ویئر ہے. WIS سافٹ ویئر کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اپنے 4 واک تھرو گیٹس اگر آپ کے سنگل لوکیشن کے اوپر انسٹال ہیں تو آپ ان کو ایک سینٹرلائز لوکیشن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. آپ ان کو مانیٹر کر سکتے ہیں، پیپل کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں. سینٹرلائز آپ اس کے جتنے بھی سسٹم ہیں یا جتنی بھی آپ اس کی کنفیگریشنز ہیں ان چاروں گیٹس کی وہ آپ اس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. یہ 4 گیٹس آپ کے جو ہوں گے یہ آپ کے فری آف کاسٹ آپریٹ ہوں گے. اگر 4 سے زیادہ آپ گیٹ یوٹیلائز کر رہے ہیں تب آپ کو جو ہے وہ ہمارا جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر DSS Pro اس پہ آپ کو جانا پڑے گا. یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے تحت آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں فردر کہ اس کا استعمال کس طرح ہو رہا ہے.
دوسری پروڈکٹ ہمارے پاس جو ہے تیسری پروڈکٹ بیگیج اسکینر ہے، جس کے اندر ہمارے پاس بیگیج اسکینر ایکچولی ہوتا کیا چیز ہے، بیگیج اسکینر سے ہم لوگ کہاں کہاں پہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ میں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہوں۔ بیگیج اسکینر وہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان کا ایکس رے ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا جو لگیج ہے، ہمارا جو سامان ہے، اس کا ایک ایکس رے ہوتا ہے، اور اس کی ایک امیج بن کے جس طرح ہمارے ایکس رے کی رپورٹ آتی ہے، اسی طرح اس کی رپورٹ جو ہے وہ آپ کے اسکرین پہ شو ہو رہی ہوتی ہے۔ ایئرپورٹس پہ، ریلوے اسٹیشنس پہ، لاجسٹکس میں، ہوٹلز میں، کنسرٹس میں، شاپنگ مالز میں ہم اس کو نارملی یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جیسے باقی کمپنیز ہیں، اسی طرح ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز اویلیبل ہیں۔ یہ تھوڑا سا اس کا ہے کہ یہ ڈیٹیکشن بورڈ ہے، اس کا ڈیٹیکٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد ٹنل ہے، پھر اس کے بعد کنویئر بیلٹ ہے، پھر اس کا جنریٹر ہے، اور اسی طرح یہ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ملٹیپل سائزز اویلیبل ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس 50x30 ہے، 60x50 ہے، 6550 ہے، 62x42 ہے، 100x100 ہے۔ یہ بیسیکلی ٹنل کا سائز ہوتا ہے، ٹنل کا اس کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ اس کے بعد فردر کی ویٹ کے حساب سے جہاں پر 80 kg آپ کا ویٹ ہوگا وہاں پہ آپ 50x30 یوز کریں گے، 150 kg ویٹ ہوگا وہاں پہ آپ سے ڈیول انرجی یوز کریں گے، جہاں پہ ہمارے پاس 200 kg ہوتا ہے وہاں پہ آپ 6550 آپ یوز کر سکتے ہیں، 250 kg یوز ہوگا وہاں پہ آپ 100x100 یوز کر سکتے ہیں۔ 100x100 جو ہے وہ آپ کی سب سے ہائیسٹ اور سب سے بڑی مشین ہوتی ہے، جو کہ موسٹلی 5 اسٹار ہوٹلس کے اندر اور ایئرپورٹس پہ ہماری جو ہے وہ یوٹیلائز ہوتی ہے۔ اچھا، باقیوں کی نسبت داوا نے ایک نئی چیز ہم لوگوں نے دی ہے جس کو بولتے ہیں AI الگوریدمس، آرٹیفیشیل الگوریدمس۔ آرٹیفیشیل الگوریدمس کیا چیز ہوتے ہیں بیسیکلی کہ جو ٹریڈیشنل سیکیورٹی اسکریننگ کی جو بھی مشینز ہوں گی اس کے اندر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، یہ ایک ایکس رے بیگیج سے اسکین ہوا بیگ ہے۔ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آپ کو گن نظر آ رہی ہے، ایک آپ کو کچھ اورنج سی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اب اس کے اندر کیا ہے کیا آپ کو نہیں پتہ۔ ایک رائٹ پہ کوئی بلو سی چیز ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک یہ نائف ٹائپ ایک چیز آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ رائٹ سائڈ پہ اپنے دیکھیں گے جس میں سیکورٹی اسکریننگ مشین ود AI الگوریدم ہے، اس کے اندر کیا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہم لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے بلٹ ان سافٹ ویئر کے ساتھ، جس میں آپ کو کلیئرلی نظر آ جاتا ہے کہ یہ ایک آپ کے گن ہے، اس پہ مینشن ہوتا ہے۔ پھر آپ کے پاس کوئی الیکٹرانک آئٹم ہے جیسے لیپ ٹاپ ہے، پھر اس کے بعد آپ کے پاس نائف اس کے اندر لکھا ہوا ہے، پھر آپ کے پاس اس کے اندر لیکوڈز ہیں۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے اپنے الگوریدمز جو ہیں وہ ٹرین کروائے ہوئے ہیں، 50 الگوریدمز ہمارے ٹرینڈ ہیں، اور اس کے علاوہ 30 کی آپشن اویلیبل ہے کہ اگر آپ کا کوئی بھی کمپوننٹ ہے، کوئی بھی آپ کی فیکٹری ہے، اس میں کمپوننٹ استعمال ہو رہے ہیں تو آپ کمپوننٹ کو AI الگوریدمز کے تھرو آپ اس کو ٹرین کروا سکتے ہیں۔ تو باقیوں کی نسبت جو ہماری مشینز ہیں اس میں یہ ڈفرینس ہے کہ ہماری ٹریڈیشنل سیکیورٹی اسکریننگ سے ہمارے پاس الگوریدمز ہیں، AI الگوریدمز جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ تو یہ سرور جو ہیں یہ آپ تھرڈ پارٹی مشینز کے اندر بھی انسٹال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی آپریٹ کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بیسیکلی اس کے ہمارے پاس جو دوسری ہمارا ڈفرینس ہے، ہمارے پاس 2 بلٹ ان کیمراز ہیں جو کہ انسٹالڈ ہیں اس کے اندر۔ یہ آپ کے پاس آپشنل نہیں، یہ بلٹ ان انسٹال آتے ہیں۔ اس کا انسٹالیشن کا مقصد یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کا بیگیج یا لگیج رکھا ہے کہ آیا پک اپ بھی وہی کر رہا ہے یا کوئی اور کر رہا ہے، بیگیج آپ کے مکس تو نہیں ہو رہے، جبکہ باقی جتنے بھی ہمارے کمپیٹر ہیں وہ سب کے سب یہ آپشنل آئٹم دیتے ہیں، اور کچھ آپشنل دیتے ہیں، کسی کے پاس یہ فیچر اویلیبل نہیں ہے، اور یہ ہمارے پاس فیچر بلٹ ان اویلیبل ہے۔ اور اس کو پھر آپ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ یہ اس کی جو ویڈیو ریکارڈنگز ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کچھ امیجز ہیں جو کہ ڈائریکٹلی ہم لوگوں نے AI الگوریدمز سے لی ہوئی ہیں، جو ہماری مشینس ہیں جس کے اندر آرٹیفیشیل الگوریدمز آئے ہوئے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ میں، کلر میں، سپر انہانس میں، تو یہ سب چیزیں آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریکمینڈیڈ اپلیکیشنز جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا، ریلوے اسٹیشنز ہیں، بس اسٹیشن ہیں، ہوٹلز ہیں، کسینوز ہیں، جوڈیشل سسٹم ہے، بلڈنگز ہیں، کچھ میجر ایونٹس ہو رہے ہیں، لاجسٹکس ہیں، ایئرپورٹس ہیں، یا جتنے بھی آپ کے یہ آپ کی کمپنیز ہوتی ہیں، کوریئر کمپنیز ہیں، وہاں پہ یہ آپ ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا بیسکلی چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا۔ اس کے بعد اب 4th پروڈکٹ ہمارے پاس ہے EAS پروڈکٹ، الیکٹرانک آرٹیکل سرویلنس، اور اس کو اینٹی شاپ لفٹنگ بھی بولتے ہیں، جس کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل چیزیں آتی ہیں۔ اینٹی شاپ لفٹنگ کا مقصد بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی بڑے بڑے برانڈز ہیں یا بڑے بڑے اسٹورز ہیں وہاں پہ آپ کے پاس 2 اینٹیناز لگے ہوتے ہیں ایگزٹ سائڈ کے اوپر۔ اگر آپ نے کسی چیز کا بل پے نہیں کیا تو وہ جو ایگزٹ سائڈ پہ آپ کا اینٹینا ہے وہ آپ کا الارم دے گا اور وہ آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کا یہاں پہ بل پے نہیں ہوا ہوا۔
تو یہ بیسکلی اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. اور اس کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل ٹائپس کے ٹیگز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. سافٹ ٹیگز ہیں, ہارڈ ٹیگز ہیں, شوز کے ٹیگز ہیں, کاسمیٹکس کے ٹیگز ہیں. تو ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز جو ہیں وہ اس کے اندر اویلیبل ہیں کمپلیٹ پروڈکٹ رینج کے اوپر. اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں؟ سپر مارکیٹس ہیں, الیکٹرانک سٹورز ہیں, کلوتھنگ شاپس ہیں, کاسمیٹک سٹورز ہیں, فارمیسیز ہیں, پھر اس کے بعد بوتیکس ہیں یا شوز کے سٹورز ہیں. تو جتنے بھی قسم کے ہمارے پاس سٹورز ہیں اتنے ہی قسم کے ہمارے پاس اس کے ٹیگس بھی اویلیبل ہیں. کسی سسٹم کی اس کے لیے کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اگر پھر بھی آپ سافٹ ویئر پہ یوز کرنا چاہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ ہمارے پاس ٹیگز ہیں, یہ ہمارے پاس ڈی ایکٹیویٹر ہیں, ڈیٹیچرز ہیں, پھر اس کے بعد ہمارے پاس اینٹیناز ہیں. اس کے اندر بیسکلی 2 ٹائپس کے اینٹیناز ہوتے ہیں, ایک اے ایم سیریز کے ہوتے ہیں اور ایک ہمارے پاس ایف ایم سیریز ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو ہمارے پاس ان کی فریکوینسی کا بیسکلی ڈفرینس ہوتا ہے, تو اور کوئی اس کے اندر خاص ڈفرینس نہیں ہے. باقی ڈیزائن اس کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل ڈیزائنس کی جو رینج ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. اور ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ یہ ہمارے کیمراز جو یہ ہمارے جو ای اے سسٹم ہے یہ کیمراز کے ساتھ بھی انٹیگریٹ ہو جاتے ہیں, ان کے ساتھ بھی لنکیج ہو جاتی ہے. ان کے ساتھ لنکیج کیسے ہوتی ہے؟ ایک ہمارا کنٹرولر ہے, اگر فار ایگزامپل کسی سپر اسٹور کے اندر آپ کے پاس ایگزٹ سائڈ پہ لگا ہوا ہے اور آپ کا آپریٹر پیچھے بیک اینڈ پہ سافٹ ویئر پہ دیکھ رہے ہیں سارے کیمراز سے, جہاں پہ ای ایس کا الارم ہوگا وہ انٹیگریٹ کرے گا, وہ اس کو ٹریگر دے گا کنٹرولر کے تھرو کیمرے کو, اور کیمرہ آٹومیٹکلی آپ کو اس کا ویو دے دے گا کہ اس آپ کے جو چینل ہے, اس آپ کا یہ والا جو آپ کا اینٹینا ہے یا یہ والی جو آپ کی ایگزٹ سائڈ ہے یہاں پر کوئی الارم آیا ہے. تو یہ ایک بیسک سا انٹروڈکشن تھا میری ساری پروڈکٹ کے حوالے سے. مجھے اجازت دیجیے گا. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.